قسم کی حمد و صلات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انس و جاں، خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ناطق وحی، ساقی کوثر، شافی محشر، فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا، آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت ہم آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے تلے ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ہر شخص نے اس بات کو سنا ہوا ہے کہ میدان محشر کی ہولناکی ایک خطرناک قسم کی ہولناکی ہوگی۔ میدان محشر کا منظر ایک عجیب و غریب قسم کا منظر ہوگا۔ میدان محشر کا دن بڑا بھی ہوگا اور برا بھی ہوگا، چاہے وہ اچھے لوگوں کے لیے ہو چاہے وہ برے لوگوں کے لیے ہو۔ میدان محشر کی ہولناکی اور اس کی خطرناکی سے ہر شخص کو گزرنا ہے، میدان محشر سے ہو کر کے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں میدان محشر کی ہولناکی اور میدان محشر کی وہ گرمی کی شدت اور میدان محشر کی وہ تپن اور میدان محشر میں وہ انسانوں کا پسینے پر سرابور ہونا اور ایسے وقت میں انسانوں کا حشر کے میدان میں تڑپنا، یہ ایک بہت ہی خطرناک مرحلہ ہوگا۔ اس مرحلے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم سے پریشان نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے ایک سایہ دے گا۔ تو وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے کتاب الزکوٰۃ کے اندر راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 ایسے خوش نصیب، 7 ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے رکھے گا، اور اس سائے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سائے کے علاوہ میدان محشر میں کسی بھی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہ سایہ دینے والا ہوگا اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کسی کے پاس سایہ ہوگا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سائے پر ایسے 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا الامام عادل، کہا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جو ہوگا وہ سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو انصاف پسند امام، انصاف پسند جج اور انصاف پسند رہبر و رہنما اور انصاف پسند بادشاہ ہوگا۔ ایسا شخص جو قوم کی رہبر و رہنمائی کرتا ہو، ایسا شخص جو قوم پہ لیڈرشپ کرتا ہو، ایسا شخص جو قوم پر اپنی بادشاہت حکومت چلاتا ہو، جو خلیفہ بنا بیٹھا ہو لیکن لوگوں کا حق مار کے کھاتا ہو، لوگوں کو حق بیانی کرنے نہ دیتا ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہو، لوگوں کو پریشان کرتا ہو، اس کے سر سے پوری رعایا پریشان ہو، ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ایسا شخص جو قوم کی رہبر و رہنمائی کرتا ہو، جو قوم کی لیڈرشپ کرتا ہو، جو حکومت و بادشاہت کرتا ہو اور وہ اپنی اس رعایا پہ، اپنے اس سماج پر انصاف کے ساتھ معاملہ کرتا ہو، ایسے امام کو، ایسے رہبر کو، ایسے رہنما کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ آج آپ دیکھیے گا
سماج اور معاشرے میں جس کو رہبر و رہنما بنا دیا جائے، جس کو حکمرانی سونپ دی جائے، بجائے اس کے وہ لوگوں کے ساتھ انصاف پسندی کا معاملہ کرے، نہیں، لوگوں کا حق کھانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں سے ایک غیر مناسب رویے کے طور پہ پیش آتا ہے، ایک چھوٹی سی رہبری پر۔ آپ دیکھیے ججوں کا معاملہ آج کل کیا ہو گیا ہے، جج تو وقتی گورنمنٹ کے تابع ہو گئے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کسی ناجائز فیصلے کو بھی اپنے پکش میں لینا ہو تو ججوں کی کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ وہ جو ہے ایک غیر مناسب حرام طریقے پر بھی جو ہے فیصلے کر دے رہے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے جج، ایسے لیڈر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے نہیں رہیں گے۔ آج تو انصاف کے معاملے میں اتنی زیادہ حالت خراب ہو گئی ہے، چاہے وہ سماجی لیول پہ ہو، سیاسی لیول پہ ہو، یا پوری عدلیہ پوری ملکی لیول پہ ہو۔ دیکھو ہندوستان کا کوئی مرحوم شاعر ہے، اس نے کہہ کر کے گزرا ہے کہ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہی حال رہا تو کون عدالت میں جائے گا۔ آج دیکھو مظلوم جو ہے اسے سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، اور ظالم جو ہے اسے اعزاز اور ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ کنڈیشن ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا پر بنی ہوئی ہے کہ جو ظالم ہیں، جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، انہیں اعزاز اور ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے، اور مظلوموں کو جو ہے پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ظلم و ستم و بربریت ان کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ تو ایسا امام، ایسا عادل، ایسا حکمراں، ایسا رہبر، ایسا رہنما اور ایسا جج بالکل بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوگا، جو سایہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انصاف پسند شخص، ایک انصاف پسند امام اور ایک انصاف پسند رہنما کو دے گا۔ ہمارے ہاں تو الٹا ہوتا ہے، اگر تھوڑی سی رہبری، رہنمائی، اگر تھوڑی سی نگہبانی کسی کو سونپ دیا جائے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے خود رب کے برابر سمجھنے لگتے ہیں، ہر چیز کے معاملے میں اپنے بنائے ہوئے قانون، اور چاہتے ہیں کہ لوگ خود کے بنائے ہوئے قانون پر چلے، ہماری مرضی کی چلے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ ارے دیکھیے گا آپ، اتنی زیادہ زیادتی لوگ کرتے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کا حق مار کر کے، اور آپ یہ یاد رکھیے گا جو صاحب حیثیت ہے وہی محتاجوں کا مال کھا رہا ہے۔ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ سماج اور معاشرے میں انصاف کر کے لوگوں کو صحیح طریقے سے فیصلہ کر کے لوگوں کو ان کا، اور حق یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر دیا جائے، بلکہ حق تو بہترین یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے جو چیز مناسب ہے اس کو وہ چیز دی جائے، یہ برابر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے سب سے پہلے جس شخص کو رکھے گا وہ کہا الامام عادل، کہا کہ ایسا جج، ایسا بادشاہ، ایسا خلیفہ، ایسا رہبر و رہنما اور ایسا لیڈر جس نے اپنی رعایا پہ، جس نے اپنی قوم پہ، جس نے اپنے سماج اور معاشرے پر انصاف کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو، انصاف کے ساتھ مسائل کو حل کیا ہو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ دوسرا کون ہے؟ کہا وشاب النساء بعبادت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جب گرمی کی شدت ہوگی، ہر شخص پسینے پر ڈوبا ہوا ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، ہر شخص کو اپنی نیکی برائی یاد آ رہی ہوگی، ظلم و ستم جو بھی کیا ہوگا یاد آ رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس نوجوان کو رکھے گا۔ کہا وشاب النساء بعبادت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اعلان کروائے گا اور کہے گا کہ میرے فرشتوں اس نوجوان کو میرے عرش کے سائے کے نیچے لے کر کے آؤ جس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہ ہونے دیا ہو بلکہ اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہو۔ ایسے نوجوان کو عرش کے سائے کے نیچے لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کروائے گا۔ اور آپ دیکھیے گا عربی میں نشہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پرورش دینا، کسی چیز کو پرورش دینا۔ یہاں پر یہی بیان کیا گیا ہے، کہا کہ وشاب النشا بعبادت اللہ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پرورش دیا ہو، جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہو، جوانی کا شروع کا مرحلہ اور جوانی کے آخری کے مرحلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہو۔ ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ یہ جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے
بہت ہی خطرناک قسم کا ہوتا ہے۔ جوانی کا مرحلہ جوش و خروش اور جذبے کا ہوتا ہے۔ ہر نوجوان آزاد پسند ہوتا ہے، ہر نوجوان بغاوت و عداوت والا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایسا نوجوان جو اپنی آزادی کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارے، ایسے نوجوان کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے رکھا جائے گا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہو۔ آج دیکھیے گا نوجوانوں کا کیا حال ہے، آج دیکھیے نوجوانوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ آپ نوجوانوں سے جلوس نکلا لیجیے گا، بڑی تعداد میں چلے آئیں گے، نعرے لگوا لیجیے گا، کہیں روڈ بند کرنا ہو تو کروا لیجیے گا، لڑائی وڑائی گنڈا گردی کروانا ہو تو کروائیے گا آپ، یہ نوجوانوں کا معاملہ ہے۔ کہیں پروٹیسٹ کروانا ہو، نعرے لگانا ہو، سارے نوجوان آ جائیں گے، لیکن ہر نوجوان یہ سوچے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی جوانی کا کتنا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہے۔ ہر نوجوان سوچے، نعرے لگانے میں، جلوس نکالنے میں، پروٹیسٹ کرنے میں، لڑائی کرنے میں، روڈ بند کرنے میں آپ نوجوانوں کو بلا کر کے دیکھیے گا، فوری طور پہ چلے آئیں گے پورے جذبات کے ساتھ، کسی بھی چیز کی فکر نہیں کریں گے۔ لیکن ایسے نوجوانوں کو دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگایا ہے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا ہوگا۔ نہیں، میرے اور آپ کے لیے کچھ نوجوان ہیں جن کو قرآن مقدس کے اندر کہا گیا ہے اصحاب کہف کے نوجوان، قیامت تک نمونہ بنا دیا گیا ان کو، قیامت تک کے لیے۔ اور زیادہ نوجوان نہیں تھے وہ، بلکہ وہ 4-5 نوجوان تھے اور ایک ان کا کتا تھا، کتا۔ قرآن مقدس کے اندر سورہ کہف میں ان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اصحاب کہف کے وہ نوجوان جو 4 یا 5 تھے، مٹھیوں میں گنے جانے والے، انگلی میں گنے جانے والے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کے لیے اپنے وطن کو، گھر بار کو، پیسے کو، وطن کو سب قربان کر کے ظالم بادشاہ سے ٹکرائے اور ضرورت پڑی تو اپنے وطن کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ صرف چند نوجوان تھے، 4-5 نوجوان تھے، اور ایک ان کی حفاظت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتا لگایا ہوا تھا، کتا۔ کہا کہ اصحاب کہف کے ان نوجوان کو یاد کرو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اور ایک آج ہم مسلمان ہیں جو دین سے بھاگ رہے ہیں۔ اصحاب کہف کے نوجوان دین کو بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، اور آج ہم نوجوان دین سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ سوچئے گا، دین سے بھاگ رہے ہیں۔ ہر شخص، اگر آپ نوجوان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنی نوجوانی کا کتنا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جوانی کا کتنا حصہ دیا ہے، تو آپ سوچئے گا۔ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ہر نوجوان اس کی قدر کرے اور جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر گزارے، راستے پر گزارے۔ شاعر کہتا ہے دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ آ کے جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جا کے جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جوانی ایک ہی بار ملتی ہے، اور ہر نوجوان اس جوانی کی قدر کرے اور اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر گزارے۔ ایسے نوجوان کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ تیسرا شخص کون ہے؟ تیسرے شخص کے تعلق سے اگر بیان کیا جائے تو بیچارے قوم کے بزرگ ہیں۔ کہا وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہا کہ ایسے نوجوان کو عرش کے سائے کے نیچے رکھا جائے گا جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکے رہتا تھا۔ یا ایسے آدمی کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جن کا دل مسجد سے لٹکے رہتا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے شوقین تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے شوقین تھے۔ ایسے آدمی یا ایسا شخص جو شوق کے معاملے میں اگر شوق بھی پالتا ہے تو عبادتوں کا پالتا ہے، فرائضوں کا پالتا ہے، سنن و نوافل کا پالتا ہے، ایسے نوجوان جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکے رہتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ اب آپ دیکھیے گا ہمیں کیسے کتنے سارے لوگ ہیں جن کے الگ الگ شوق ہیں۔ کوئی IPL، کوئی میچ کا شوق رہتا ہے، کوئی سٹے بازی کا شوقین رہتا ہے، کوئی جوا کا شوق رہتا ہے، کوئی شراب پینے کا شوقین رہتا ہے، لیکن نہیں، ایسا شخص
جو عبادتوں کا شوقین رہے، جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا رہے، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ کہا اس کے بعد چوتھا شخص کون ہے؟ تو کہا وہ دو آدمی، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، کہا کہ وہ دو شخص جو محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو دوستی بھی رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو رشتہ داری بھی قائم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اگر جدا بھی ہوتے ہیں کسی معاملے اور مسئلے پر تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ایسے دو نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیب میں وہ 2 لوگ ہوں گے جنہوں نے دوستی، محبت، اخوت، بھائی چارگی اور رشتہ داری بھی اگر قائم کیا تھا تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ آج دیکھیے گا معیار کیا ہے رشتہ داری قائم کرنے کا، دوستی قائم کرنے کا معیار کیا ہے؟ ہمارے تو وہ دوست ہوں گے جو سب سے زیادہ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہوں گے، ہمارے تو وہ دوست ہوتے ہیں کہا کہ برائی پہ اگر ایک فون لگا دو 10 دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمارے دوست وہ ہوتے ہیں، اور کہا کہ اگر کبھی برائی پہ شامل نہ ہو تو دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے دوستوں کو یا ایسی رشتہ داری کو یا ایسی اخوت و بھائی چارگی کو عرش کے سائے کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ نہیں دے گا، بلکہ کہا کہ وہ 2 نوجوان جنہوں نے، اگر کوئی نوجوان برائی کر رہا تھا اور میں اگر اسے برائی سے روکوں اور تب بھی وہ برائی سے نہ رکے، تب بھی میں اس برائی سے نہ رکنے کی وجہ سے اس سے اپنی دوستی ختم کروں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اپنے مفاد کے لیے، نہ کہ اپنے مفاد کے لیے۔ تو کہا کہ وہ 2 لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رشتے ناطے قائم کرتے ہیں، ایسے دو نوجوانوں کو یا ایسے 2 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور اس میں ایک شخص وہ ہے جس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہا کہ ایک ایسا نوجوان جس کو بڑے خاندان، بڑے گھرانے کی لیڈیز، جس کا خاندان بھی اچھا ہو، حسب و نسب کے معاملے میں بہت زیادہ آگے ہو اور خوبصورتی بھی بہت ہو، جس کو دیکھ کر کے آدمی کے قدم ڈگمگا جائے اور نیت بہک جائے، ایسی کوئی خاتون، ایسی کوئی عورت آدمی کو برائی کی طرف دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، کہا کہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں اس برائی کو نہیں کر سکتا، میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ ہوں، میں اس برائی کو نہیں کر سکتا، ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس نے ایسی عورت کو ٹھکرایا ہو، اس عورت جس کا حسن و جمال، جس کا خاندان، جس کی خوبصورتی اتنی گجب اور بیجا ہو کہ آدمی کے دل جس کو دیکھ کر کے بہک جائے، لیکن بندہ مومن ہی ہوگا وہ شخص جو ایسی عورت جو اس کو برائی کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں اس برائی کو نہیں کر سکتا، ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ان 7 لوگوں میں ایک ایسا شخص وہ ہوگا جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہو، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تنہائی میں ذکر کیا ہو، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم اسے یاد آ گئی ہو، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں نے پانی چھوڑ دیا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے رو دیا ہو، کہا جائے گا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے لے کر کے آؤ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کی آنکھوں نے پانی چھوڑا ہو۔ اب آپ اور ہم دیکھیں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے روئیں، ارے ذکر ہی نہیں کرتے، رونا تو بڑی دور کی بات ہے، ذکر سے کوسوں دور ہے مسلمان، کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنی آنکھوں سے پانی نکلے گا؟ اتنی زیادہ مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اتنے زیادہ مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اتنے زیادہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں،
مارے جا رہے، کاٹے جا رہے ہیں، اور کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ قانون ہے یہ قدرت کا، کہا فاذکرونی اذکرکم، کہا کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کر رہے ہیں، بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ مارے کوٹے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حیثیت و وقار دیکھیے گا آج کتنا ہے، کتنا ہے؟ مسلمانوں کے خون کی قیمت دیکھیے گا آج کتنی ہے۔ کوئی بھی آ رہا ہے مسلمانوں کو ختم کر کے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں نے پانی چھوڑ دیا ہو، آنسو نکل آئے ہو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ یہ آنسو میرے اور آپ کے آج پانی کی شکل میں بہہ رہے ہیں تو بہا کر کے اپنے رب کو راضی کر لیجئے گا، ورنہ قیامت کے دن یہی آنسو اگر خون کی شکل میں بھی بہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں دینے والے، کوئی بھی فائدہ نہیں دینے والے۔ کہا ساتواں آدمی وہ ہوگا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کیا ہوگا، لیکن اتنی بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے ایسے اس نے مال کو خرچ کیا ہو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہو اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا ہو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ آج کل آدمی کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی معاملے میں ناراض ہو جائے تو خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کہا کہ اگر کوئی شخص خرچ کرنے والا ہو، سماج اس کے خلاف کھڑے ہو جائے، کہا کہ اب دینی کاموں میں ہم نہیں دینے والے، کہا کہ پورا سماج ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتا ہے۔ اتنے سارے لوگ، کہا ابھی تو مدرسے میں اتنے کلو کی، اتنے کوئنٹل کی، اتنے روپے کی رسید کٹایا ہو، رسید کٹا کر کے 10 لوگوں کو بتلا رہا ہو، ایسے لوگوں کو نہیں رکھا جائے گا۔ کہا جس نے رسیدیں بھی کٹایا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا ہو اور اس کا حلہ نہ کیا ہو، کسی کو نہ بتلایا ہو، بلکہ اتنی خاموشی سے کیا ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ میں خرچ کیا ہو اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا ہو، ریاکاری کچھ بھی نہ ہو، دکھاوا کسی قسم کا کچھ بھی نہ ہو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ آج کل تو آدمی 100 روپے کرتا ہے، آج کل دکھاوا کتنا ہوگا دیکھیے گا، 100 روپے خرچ کرتا ہے، 200 لوگوں کو بتلاتا ہے، سوشل میڈیا میں دیکھیے گا کتنی ساری پوسٹیں آتی ہیں، اتنی خراب اور اتنا گندا لگتا ہے، اتنی شرم آتی ہے دیکھ کر کے کہ ایک کیلا ہے اور پورے سماج کے لوگ کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچواتے ہیں، ایک کیلا ہے اور پورے سماج کے لوگ کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچوا رہا ہے، ایک کمبل ہوتا ہے اور پورے جو ایک سنستھا، ایک پورے تنظیم کو چلانے والے لوگ جو ہے فوٹو کھنچوا رہے ہوتے ہیں۔ ارے اتنی زیادہ ریاکاری، اتنا زیادہ دکھاوا، اور سوشل میڈیا نے تو لوگوں کی نیتوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہوا ہے، کون کس نیت سے دے رہا ہے یہ بھی سامنے کھل کر کے آ جا رہا ہے۔ کامیاب ہے وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے رکھا جائے گا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کیا ہو اور لوگوں کو یہ نہ بتلایا ہو کہ میں نے کتنا خرچ کیا ہے، میں نے یہاں خرچ کیا ہے، میں نے فلانی جگہ پر اتنا دیا، میں نے وہاں اتنا دیا۔ آپ دیجئے گا، اسلام میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آدمی مال خرچ کر کے جنت کو کما سکتا ہے، لیکن مال خرچ کر کے دکھاوا کرنا یہ آدمی کی نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ نیکی کو ختم کرنے کی جو گناہ یا جو برائی بتلائی گئی ہے اس میں ایک گناہ اور ایک برائی یہ ہے کہ آدمی نیکی کر کے دکھاوا کرے، اس کی نیکی ختم ہو جائے، نیکی ختم ہو جائے۔ اتنا سارا حلہ آدمی کرتا ہے، اتنے زیادہ حلہ کرتا ہے، تھوڑی روپیہ خرچ کرنے پر آپ دیکھیے گا، آپ خوب مال خرچ کریے گا لیکن دکھاوا ریاکاری کسی بھی قسم کی نہ کریے گا۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو، اس بندہ مومن کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس نے دائیں ہاتھ سے مال خرچ کیا ہو لیکن ریاکاری کچھ بھی، دکھاوا کچھ بھی نہ ہو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا ہو، ایسا مال خرچ کیا ہو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جو خوش نصیب شخصوں کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، پروردگار ہم میں ان لوگوں کو بھی شامل کر دینا کہ قیامت کے دن جن کے لیے تیرا سایہ یا تیرے عرش کا سایہ سایہ رحمت ہوگا۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کی اور میدان محشر کی ہولناکی سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
میں آپ اور ہمارے کانے والا کے اس نوجوان، اس بزرگ، اس بچوں کو پروردگارہ جنت میں تیرے پڑوس پہ ہی مکان دلوانا، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل، صالح عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پہ زندہ رکھے، آمین۔ جب کبھی مارے حالت ایمان پہ مارے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ملک، پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرنے کے کوئی راستے بنائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمان مسافرین ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ جل شانہ جب کبھی اٹھائے حالت ایمان پر اٹھائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔